ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم آپ کو سورۃ الکہف کا ترجمہ آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ آیت نمبر 21۔ اور احد کے بھائی احد کو یاد کیجیے جب اس نے احقاف یمن میں اپنی قوم کو ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بلا شبہ میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے پھیر دے؟ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کا تو نے ہمیں وعدہ کیا ہے۔ احد نے کہا، بس اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ چیز پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دکھاتا ہوں کہ تم جہالت کرتے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ اس کے دیووں کے سامنے ایک بادل چلا آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے، یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ احد نے کہا، نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم جلدی طلب کرتے ہو۔ یہ آندھی ہے، اس میں نہایت دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ پھر وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور یقیناً ہم نے قوم احد کو اس چیز کی قدرت دی تھی جس کی تمہیں قدرت نہیں تھی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ البتہ تحقیق ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں، اور ہم نے آیات پھیر پھیر کر بیان کی تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر اسی طرح ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا، جبکہ وہ معبود ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کا فریب۔ اور یاد کیجیے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سنتے تو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا، خاموش رہو، چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف دوڑنے والے بن کر پھر گئے۔
انہوں نے کہا اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہے وہ حق کی طرف اور مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے سیرت المستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے دائمی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ وہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ دے گا اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجزی نہیں کر سکے گا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے دیکھا جانا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے اکتاتا نہیں پھر قدر ہے کہ مردوں کو زندہ کیا کرے کیوں نہیں بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور جس دن اہل کافر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور جس دن اہل کافر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ دوزخ حق نہیں ہے تو وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے اللہ فرمائے گا اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو تو اے نبی آپ صبر کریں جس طرح عزمت اور ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور اس کے لیے جلد عذاب طلب نہ کریں گویا کہ وہ کافر جس دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو سمجھیں گے کہ وہ تو دنیا میں دن کی بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے دنیا میں صرف بس ایک ہی گھڑی ٹھہرے یہ تو پیغام پہنچا دینا ہے چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا توبہ استغفار نافرمانی سے بچیں میری طرح جیسے بھی آتا ہے قرآن پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور نیک راستے پہ لگائے گا نیک کام کی طرف اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو 5 وقت نمازی بنائے برے لوگوں سے برے دن بری گھڑی برے سوچ سے اللہ بچائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے کسی کا برا کبھی نہیں چاہنا اگر کسی کا برا چاہو گے تو وہ خود پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کرو جو کوئی غلطی کرے جو کوئی تم سے زیادتی کرے تو بس اتنا کہہ دیا کہ بس میں کچھ نہیں کر سکتا میرا اللہ خود کرے گا آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بہت اچھا انصاف کرتا ہے اللہ حافظ میرا چینل سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا